Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. جمعرات والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں سے شروع ہوا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آیتیں ہم نے پڑھی اس میں آپ نے سنا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ایک ہی جھگڑا تھا کہ تم ان معبودوں کو چھوڑ دو. اب ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے دلوں پر پردہ آ جائے، اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو تو پھر کبھی بھی ملتی نہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرنا تو اپنی جگہ رہ گیا، حضرت ابراہیم کو دھمکیاں دینے لگے اور اپنے ان معبودوں سے ڈرانے لگے اور کہنے لگے اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑا تو پھر تم دیکھنا کہ ہماری معبود تیرے ساتھ کرتے کیا. یہ وہ نظریہ ہے وہاں سے چلا، حضرت نوح علیہ السلام سے چلا کہ یہ اگر آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے، منت منوتے نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، 11ویں کی کھیر نہیں دیں گے، دودھ نہیں دیں گے جو ان کے سالانہ ماہانہ حساب بنا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہستیاں ہیں نا، حالانکہ ان ہستیوں کی علم میں بھی نہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ان کی طرف سے حکم ہوتا پھر بھی کوئی بات بنتی تھی، لیکن یہاں تو کوئی بات بن ہی نہیں رہی. اور اس کا حکم پھر کیا دیا تو وہ ڈرانے لگے. تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے تو کہا کہ اللہ کے بندو تم مجھے ڈراتے ہو، اصل ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ ایک اکیلے اللہ کو چھوڑ کر تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اچھا اس کے اوپر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آگے انشاءاللہ آئے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے نا تو انہوں نے خواب پوچھا، تو حضرت یوسف نے علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری توحید کی تقریر سنو. تقریر سناتے فرمایا تھا یہ جو تم غیر اللہ کے نام رکھ کے بیٹھے ہو، یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ داتا صاحب ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ جناب جو ہے بیڑی پار لگا دیتا ہے، یہ لجپال ہے، یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں یہ نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتا. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو سارے اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ یہ سارے کام کرتا ہے، پھر فوراً فتویٰ لگے گا بزرگوں کے گستاخ ہو گئے. تیسری دلیل سنیے گا، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس سبق کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملاؤ. یہ کیسا ایمان ہے، ادھر مومن بنتے ہو ادھر ظلم کرتے ہو. اب ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو کسی غیر جگہ پہ رکھ دینا جو اس کے لیے بنائی نہ گئی ہو،
लुग़वी तौर पर जुल्म है। और आम मारूफ उर्फ के अंदर जुल्म क्या है? किसी को हल्का सा थप्पड़ मार दिया जुल्म, किसी को बिला वजह गाली दे दी जुल्म, किसी को इस तरह कोई ज्यादती कर दी जुल्म। अल्लाह ने कहा जिसने ईमान के साथ जुल्म कर दिया ना, अपने ईमान के साथ जुल्म को मिला दिया, अब अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो जुल्म को नहीं मिलाएंगे वो तो होंगे कामयाब, और जिनका ईमान जुल्म के साथ मिल गया वो नाकाम हो जाएंगे। सहाबा तो कांपते कांपते डरते डरते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। या रसूलल्लाह, हम में से कौन नहीं है जिससे कोई ना कोई गुनाह नहीं होता? ये सहाबा का ईमान आप चेक कीजिएगा। वो समझते थे कि सिर्फ मासूम अनिल खता अल्लाह के पैगंबर है, हमसे गुनाह होते हैं। अच्छा, अगर अल्लाह सहाबा से गुनाह न करवाता तो हमारे पास नज़ीरें कैसे मिलती? भाई अल्लाह के नबी ने ये सज़ा कैसे दी, ये काम कैसे हुआ? अल्लाह ने सहाबा से ये काम करवा के बहुत सारे अहकाम तो ऐसे हैं, जैसे रमज़ान मुबारक का रोज़ा शुरू में था, शाम के बाद जो बंदा सो गया रोज़ा शुरू, अब कब खुलेगा? अगले दिन शाम को। साहबा रोज़ा रखा, सो गए, अगले दिन शाम को आए, बीवी खाना बनाने लगी, थक हारा थे, सारा दिन जो खेती बाड़ी करते थे रोज़े के साथ, टेक लगाई, नींद आ गई, फिर रोज़ा रख दिया। अब रोज़ा खुद ब खुद शुरू हो गया, कुछ पिछले दिन भी नहीं खाया, आज फिर रोज़ा शुरू हो गया, नतीजा क्या निकला? बेहोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत है, या रसूलल्लाह ये तो बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। ये सहाबा की वजह से अल्लाह ने क्या कर दिया, हमारे और आप पर भी रहम कर दिया। अल्लाह ने फरमाया आप चलो, मैंने रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए खाना पीना जमा सब हलाल कर दिया। ये अल्लाह ये काम क्यों करवाया? तो बाज़ वक़्त सहाबा से जो गुनाह हो सुदूर मुमकिन था, लेकिन ये नहीं था कि वो जानबूझ कर आमदन करते थे। तो लिहाजा यहाँ सहाबा आए, या रसूलल्लाह अब इसका क्या हाल है? आपने फरमाया मेरे सहाबा, आपने कुरान की आयत समझी नहीं। मैं आपको ये बात बताना चाहता था। कौन सहाबा? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, खुद भी अरब, बाप भी अरब, जुबान भी अरबी, कुरान भी अरबी, और सामने कुरान नाजिल हो रहा है, और सहाबा को कुरान की आयत का मतलब समझ नहीं आया। क्यों? जब तक उस्ताद आज़म, सबसे कायनात के सबसे बड़े उस्ताद जिनका मकाम बाद खुदा बुजुर्ग तो ही, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू हुए, या रसूलल्लाह इस कुरान की आयत का मतलब समझे। ये है दर्स व तदरीस, ये मेरे नबी ने उनकी तज़किया की और तालीम दी थी। आपने फरमाया तुमने मतलब नहीं समझा, असल में मतलब ये है कि यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है। सूरह लुकमान आगे आएगी। सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से क्या कहा था? ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिरक इस कायनात में सबसे बड़ा जुल्म है। तो आज लोग कहते हैं किसी को इस तरह नहीं करना चाहिए। भाई ये हमारी बातें नहीं है, खुदा का कुरान है, और ये सीखना पड़ेगा। जो बंदा सीखेगा इंशाअल्लाह वो हिदायत पा जाएगा। मैं और आप कौन हैं? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि सिर्फ एक सूरतुल बकरा सीखते सीखते कई साल लग गए थे। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल मिला है, तो ये बड़े खुशी से आप इसको तरवीज दिया करें, अल्लाह ने तौफीक अता की है। आइए अब देखिए, हज़रत इब्राहीम अपनी कौम से मुखातब हैं। अब कौम हज़रत इब्राहीम से झगड़ा करने लगी है, और हज़रत इब्राहीम को धमकियाँ देने पर उतर आई है कि अगर आपने हमारी इन माबूदों का पीछा न छोड़ा तो फिर इसका नतीजा जो है वो गलत निकलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसी धमकियों का मुझे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता, तुम जो करते हो कर सको, मुझे मेरा खुदा काफी है। फरमाया वहाजहु कौमुहु, और झगड़ना शुरू कर दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौमुहु, उनकी कौम ने, कि ये बंदा आकर हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। बिला वजह झगड़ा शुरू कर दिया, अपने माबूदों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। काल अतुहाजूनी फिल्लाही, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया अतुहाजूनी फिल्लाही, क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे फिल्लाही, अल्लाह के मामले के अंदर,
کیا مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو کہ میں اللہ کی توحید سنانا روک دوں، اس کام سے باز آ جاؤں؟ وقد ہدانی، حالانکہ اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ دی ہے، اللہ نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ نے مجھے رہنمائی فرما دی، میری ہدایت کر دی۔ ولا اخاف ما تشركون به، اور رہ گئی یہ بات کہ تم مجھے دھمکیاں دینے لگے ہو کہ ہمارے معبود تمہارے ساتھ یہ کام کریں گے۔ ولا اخاف، پھر میرا بھی جواب سن لو، ولا اخاف ما تشركون به، میں نہیں خوف رکھتا ما ان ہستیوں کا، تشركون به جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا ہے، میں ایسی ہستیوں کا کچھ بھی خوف نہیں رکھتا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے الا ان یشاء ربی شیئا، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، مجھے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا مگر اتنا ہی جو میرا پروردگار چاہے گا۔ میرے پروردگار کی منشا کے خلاف ساری کائنات میں مل جائے میرا بال بھی بھیکا نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا تقدیر پر یہ یقین ہے، تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، اور باقی رہ گئی یہ بات کہ تمہارے معبودوں کو پتہ نہیں پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میں نے ان کی عبادت کی ہے کہ نہیں کی، میں نے انہیں برا بھلا کہا ہے کہ نہیں کہا، لیکن میرا پروردگار کی صفت سن لو، وسع ربی کل شیء علما، میرا پروردگار وسع ربی بڑی وسعتوں والا ہے، کل شیء علما، ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے، حتیٰ کہ بل کے اندر ایک چونٹی، پانی کے اندر مچھلی، دریاؤں کے اندر، اندھیروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ اس کو دیکھتا بھی، اللہ اس کو سنتا بھی ہے۔ کیا تم اس کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون، آیا تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ تم اس میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات کو پہچان لو۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور تم مجھے کہتے ہو کہ ڈر جاؤں، حالانکہ میں کیسے خوف کروں ما ان ہستیوں کا، اشرکتم جن کو تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، جن بزرگوں کو، جن ولیوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور مجھے ان سے ڈراتے ہو، میں تو ان کا خوف نہیں رکھتا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور حالانکہ تم خوف نہیں رکھتے، انکم اشرکتم باللہ، بے شک تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ما ان ہستیوں کو لم ينزل به علیکم سلطانا، نہیں نازل کی ان کے بارے میں اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل، نہ کوئی عقلی دلیل اتاری، نہ کوئی نقلی دلیل اتاری کہ میرے بعد تم ان کو معبود بنانا، میں نے ان کے درمیان اپنی قدرت بانٹ دی ہے، ایسی کوئی دلیل اللہ نے تمہارے اندر نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، پس کون سا فریق دونوں فریقوں میں سے جو موحد ہیں، جو مشرک ہیں، احق بالامن، وہ زیادہ لائق ہیں امن کے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو، اگر تم اس بات کو سمجھ رکھتے ہو تو ان میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ جو صرف ایک خدا کو پکارتا ہے وہ حق پر ہے، جو دیگر خداؤں کو بلاتے ہیں وہ نہ حق پر ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں خلط ملط کیا، نہیں التباس کیا انہوں نے اپنے ایمان کو، بظلم، ساتھ شرک کے، ایمان کے اندر ملاوٹ نہیں کی شرک کی، ایمان کے اندر ملاوٹ نہیں کی بدعات کی، ایمان کے اندر ملاوٹ نہیں کی رسومات کی، اولئک لہم الامن، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہوں گے جب ساری کی ساری خلقت اللہ کے دربار میں پریشان حال ہوگی، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے امن ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے سلامتی ہوگی، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ دنیا کے اندر ہدایت یافتہ لوگ تھے، دنیا میں اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی، اسی ہدایت کی وجہ سے فرمایا کل قیامت کے دن جب خدا کے دربار میں یہ پیش ہوں گے تو اس کی وجہ سے اللہ انہیں وہ انعام دے گا کہ اللہ فرمائیں گے ساری خلقت ڈر رہی ہے، ساری خلقت پریشان حال ہے، جاؤ آج میں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں، نہ تم سے میں سوال کروں گا، نہ تم سے پوچھ گوچھ کروں گا، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر چلے جاؤ۔
اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کریں۔ تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں توحید پر قائم رہیں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پر قدر کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو توحید جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔